بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خبر کے مطابق امریکہ نے بحرین اور امارات کو 6 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ متحدہ عرب امارات اس کے علاوہ امریکہ سے پیٹریاٹ میزائل سسٹم کے 2 ارب ڈالر کے اضافی آلات بھی خریدے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے سعودی عرب کو 2 ارب 40 کروڑ مالیت کے تھاڈ میزائل خریدنے کی منظوری بھی دی تھی۔ دنیا کے مختلف متحارب ممالک خاص طور پر اسرائیل سے خوف زدہ عرب ممالک امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہے ہیں۔ یہ خریداری برسوں سے جاری ہے۔ ذرا اس عیارانہ حکمت عملی پر نظر ڈالیں کہ امریکہ عرب ملکوں کو نہ اسلحہ زبردستی فروخت کر رہا ہے، نہ عرب ممالک مغرب سے اسلحہ زبردستی یا بلا ضرورت خرید رہے ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ عرب ملک خوشامد کر کے اربوں ڈالر کا اسلحہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں سے خریدتے ہیں اور ذہنی تسکین کا سامان کر لیتے ہیں۔ امریکہ اور اتحادی ملک اپنا اربوں ڈالر کا اسلحہ اس طرح عربوں کو بیچتے ہیں جس طرح ان پر کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں۔ عرب ملکوں کی مغربی ملکوں سے اسلحے کی خریداری کھربوں ڈالر تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عرب ملک اپنی قومی دولت کو اسلحے کی خریداری پر پانی کی طرح کیوں بہا رہے ہیں؟ یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ اگر اربوں ڈالر کو اسلحے کی خریداری سے بچایا جائے تو عرب عوام کا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عرب ممالک اسلحے کی خریداری پر جو کھربوں ڈالر خرچ یا ضائع کر رہے ہیں وہ پسماندہ مسلم ممالک کی ترقی پر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ مغربی تھنک ٹینکس کے ماہرین دن رات اسی منصوبہ بندی میں لگے رہتے ہیں کہ پسماندہ ملکوں سے ان کی دولت کس طرح چھینی جائے۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عرب ملکوں کو ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھا جائے اور خوف میں مبتلا رکھنے کا بہترین ذریعہ اسرائیل کو بنا دیا۔ یہ اسرائیل ہی ہے جو ہمیشہ عرب حکمرانوں کے اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ خوف کی ایک احتیاطی شکل یہ ہے کہ عرب ملکوں میں نام نہاد سرمایہ دار جمہوریت بھی نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ شخصی اور خاندانی حکومتیں قائم ہیں جنہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ عوام ان کی حکومتوں کا تختہ نہ الٹ دیں۔ اس خوف کا ازالہ بھی امریکہ نے یوں کر دیا ہے کہ ان جدید سلاطین کی حکومتوں کو عوام کے سیلاب سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اور اس کا طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ ملک بھر میں جاسوسوں کی فوج اس طرح پھیلا دی ہے کہ ہر بندہ بشر اپنے آپ سے ڈرنے لگا ہے کہ کہیں وہ اپنا جاسوس تو نہیں ہے۔ اس اعلیٰ پائے کے انتظام سے عربی حکمران مطمئن تو ہیں اور اس کا بھاری معاوضہ امریکہ کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دنیا میں جمہوریت میں پھیلاؤ آتا جا رہا ہے اور عوام میں جمہوری شعور بیدار ہو رہا ہے، عرب حکمرانوں کی مدت اقتدار گھٹتی جا رہی ہے اور حکمرانوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب حکمران طبقات جتنا بھاری سرمایہ مغرب سے اسلحہ کی خریداری پر خرچ کر رہے ہیں، اتنا سرمایہ اگر اسلحہ سازی کے کارخانوں کی تعمیر پر لگا دیں تو مشرق وسطی مغربی اسلحے کی خریداری سے آزاد ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری ملک عربوں کو اسرائیل کے خوف سے آزاد نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ امریکہ اربوں ڈالر کی انکم سے دستبردار کیوں ہوگا جو اسلحے کی تجارت کی شکل میں اسے حاصل ہو رہی ہے۔ عرب ملکوں کا المیہ یہ ہے کہ انہیں ایسے حکمران ملے ہیں جو شکروں کی خریداری پر کروڑوں روپے پھونک ڈالتے ہیں۔ ایسے حکمران اسرائیل سے مقابلے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کی وجہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی اسلحہ ساز کمپنیاں خاص طور پر متحارب پسماندہ ملکوں کو اربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کر کے اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ جب تک روس اور چین ایک سوشلسٹ ملک تھے وہ اسلحے کی اندھی تجارت نہیں کرتے تھے، نہ اسلحے کی تجارتی دوڑ میں شامل تھے، لیکن جب سے سامراجی سازشوں نے سوشلسٹ بلاک کو
توڑ کر تتر بتر کر دیا ہے۔ اب سوشلسٹ ملک خاص طور پر روس بھی اسلحے کی تجارت میں پیش ہے اور اسلحہ کی منڈی کا ایک بڑا فروخت کنندہ بن گیا ہے۔ دنیا کے اربوں غریب اور مفلوک الحال عوام کو سامراجی ملکوں نے کرپٹ جمہوریتوں کی رسی سے ایسا مضبوطی سے باندھ دیا ہے کہ عملاً ان کا حال عرب عوام سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ عرب عوام جمہوریت کی بات نہیں کر سکتے، جبکہ دنیا کے سرمایہ دارانہ جمہوری ملکوں کے عوام الیکشن میں اپنی مرضی سے اپنے قاتلوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے پیروں کے فٹ بال بنے رہتے ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ کیا عرب ملکوں سمیت پسماندہ ملکوں میں ایسی طاقتیں موجود نہیں جو نظریاتی حوالوں سے عوام میں اس پورے کرپٹ نظام کے خلاف شعور بیدار کریں۔ بحرین اور امارات ابھی تک خاندانی غلامی کے آزار میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان ممالک میں نظریاتی قیادت ایسی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے منہ کھولنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے۔ عرب اور مسلم ملکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کئی امریکی غلاموں کی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن ان سے کسی بھلائی کی توقع اس لیے فضول ہے کہ ان کا دانہ پانی سب امریکہ فراہم کرتا ہے۔